چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، شور مچا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن اس کی آواز سننے والا آپ کو بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہی پھپھو اسے زوردار تھپڑ مار دی، کیونکہ پھپھو کی جو ایک ٹینشن ہے اسے تو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ پھپھو کو اس بات کا اب اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ بھئی اس کا شور مچانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ آنے والی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جو وہ زارا کی جو ماں ہوتی ہے یہ تو بات مان لیتی کہ بھئی ٹھیک ہے، بھئی جہاں پر بھی آپ چاہتی ہیں آپ کی شادی حنان کے ساتھ ہوگی، لیکن انہیں ہماری ڈیمانڈ ہر صورت میں ماننی ہوگی۔ جو ولید ہے نا، ولید نے جب دیکھا ہے منال کو تو یہ اداس سا رہنا شروع کر دے، تو ولید کا جو دل ہے یہ اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ بھئی منال جو وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر بات شیئر بھی کرتا ہے، اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتا اور کہتا ہے کہ ماں جی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ تو آگے سے ماں آتی ہے اور آ کر جو وہ جب بات میں کال پہ بات کرتی ہے منال کے ساتھ، اسے حال وال پوچھتی ہے، تو ولید کو آ کر کہتی ہے کہ بیٹا آپ ایسی پریشان ہو رہے ہیں، مجھے بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے، اس دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی اداس تھی۔ اس کا جو ہسبینڈ ہے زین بہت ہی اچھا اور بہت پیار کرنے والا ہے، اسے خوش رکھے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں جب ولید سنتا ہے تو یہ اپنی ماں کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے۔ ماں کو کہتا ہے کہ نہیں ماں جی ایسا نہیں ہو سکتا، جب میرا دل اجازت نہیں دے رہا، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں آج بھی آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ منال کچھ نہ کچھ ہم سے بات چھپا رہی ہے۔ ولید کا جو دل ہے یہ تو مطمئن نہیں ہوتا اور یہ بار بار بات کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، لیکن جو ماں ہوتی ہے اسے انکار کر رہی تھی، کہتی کہ تم پریشان ہوتے ہو تو مجھے بھی پریشانی ہو جاتی ہے، بس تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور آپ بھی اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ تو پھر جا کر ولید جو ہوگا اسے اپنی ماں کو بولے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں خوشی رہوں اور جو وہ اسے اپنے ہمسٹری کے دماغ سے نکال دوں۔ اب منال خوش نہیں ہے، منال کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ اب فی الحال کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کر رہی کیونکہ اس کا جو دل ہے یہ پتھر بنا ہوا ہے۔ زارا آتی ہے اپنی ماں کے پاس، آ کر بات کرتی، اپنی ماں کہتی کہ ماں جی آپ ایسی پریشان ہو رہی ہیں، دیکھا نا انہوں نے سب کچھ میرے لیے کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، وہ حامی بھر چکے ہیں، تو ہر چیز جو وہ مجھے ملے گی، دیکھ لینا، دکانیں زیور جو بھی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے ہر چیز پوری ہوگی۔ جب سے باتیں ماں سنتی ہے تو اسے آگے سے زارا کو انکار کر دیتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا، میرا دل نہیں مان رہا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے، باقی قسمت کی بات ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو وہ کچھ بھی آپ کے نام نہیں کرنے والے۔ جو ماں ہوتی ہے حنان کی، یہ حنان کو کہتی ہے کہ دیکھنا کہ آپ جائیں اور جا کر جو وہ بات کریں اور جو چاندی کے زیور ہیں یہ آپ بنوا لیں تو ہم جو وہ ان کو دے دیں گے، تو اس معاملے میں پھر بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ جب یہ بات حنان سنتا ہے تو اپنی ماں کو جو آپ نے تو کہتے ہیں کہ ماں جی آپ یہ کیسی باتیں کریں، کیا ان لوگوں کو شک نہیں ہوگا؟ تو آگے سے ماں جو ہوتی ہے اسے جواب دیتی اور کہتی ہے کہ کیسے ان لوگوں کو شک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے جب وہ پہنانی ان کو اس دن ہے، ہم اس دن پہنائیں گے کہ کسی دن ہماری جو وہ شادی والے دن جا کر دے دیں گے، تو کسی قسم کی کوئی بھی بات ہوگی یہ ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ تو یہ باتیں جب حنان سنتا ہے تو حنان تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تماشا کھڑا ہو سکتا ہے اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا، بہت بڑی بات ہوگی، سب کچھ ہمارے اوپر آ جائے گا۔ ماں کسی طریقے سے حنان کو راضی کرتی اور کہتی کہ بس جو بات میں نے کرنی تھی کر دی ہے، آپ میری یہ بات مانیں اور جا کر یہ سب کچھ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حنان اگر جو وہ چاندی کے زیور بنواتا ہے تو کیا ماں کو جو ہوگا اسے شک ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا ماں جو ہوگی اسے ان کی شک نہیں کرے گی جو زارا کی ماں ہے۔ آخر کار منال کو غصہ آ جاتا ہے اور اپنی پھپھو کو باتیں سننا شروع کر دیتی ہے۔ پھپھو کہتی کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا میرے ساتھ، جب آپ کو سب کچھ پتہ تھا تو آپ نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ تو آگے سے جب سے باتیں پھپھو سنتی ہے تو یہ ایک زوردار تھپڑ مارتی اور کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں اور تمہیں تمیز تک نہیں ہے، میرے سامنے سچ کی بات کرنا شرم آنی چاہیے، تم ایسا کی باتیں میرے سامنے کر رہی ہے۔ تو آگے سے جب سے باتیں منال
سنتی ہے۔ جب منال کو تھپڑ لگتا ہے تو منال آگے سے جواب دیتی اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پہلے میں آپ کو ماں سمجھتی تھی، آپ کی عزت کرتی تھی، لیکن اب جا کر مجھے پتہ چلا کہ آپ کس قسم کی عورت ہیں اور اس پردے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ تو اب منال کیا کرے گی؟ دیکھیں کہ اس نے اب کچھ بھی نہیں کرنا، نہ یہ کچھ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، جتنا بھی زیور تھا، جو کچھ بھی تھا، یہ سب کچھ وہ اس کے ہاتھ سے جا چکا ہے، جائیداد سب کچھ جا چکی ہے۔ تو یہ اب چیخے گی، چلائے گی، شور مچائے گی، لیکن اس کی جو بات ہوگا اسے کبھی نہیں سنے گا۔ تو اس لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا اور چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ اگر یہ برداشت نہیں کرے گی تو پھر ساری زندگی اس کے لیے جو پچھتاوا ہی ہوگا۔ اگر ولید کو جا کر سب کچھ بتا دی تو پھر ولید کسی حد تک اس کی فیور میں آ سکتا ہے۔